آر یو ایکسپیکٹنگ می ٹو فالو اے بلائنڈ فیتھ؟ آپ تو بس چاہ رہے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو فالو کریں, کسی بات پہ سوال نہ اٹھائیں. جو سوال آ جاتا ہے بچوں کے ذہنوں میں اور بہت آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرتد لیبل کریں. کون سے کامن ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یوتھ ہمارا ایتھیزم کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے؟ اس گاڈ کو بلیم کیسے کر سکتے ہو جس میں آپ بلیو ہی نہیں کرتے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. یہ بھی زہر گھولا جا رہا ہے کہ دین والے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں, تو لہٰذا بے دینی جو ہے اس میں اصل اچھائی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت سے ٹرینڈز دیکھتے ہیں, دنیا میں چلتے ہیں, اور ہر ٹرینڈ جو ہوتا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کرتا ہے. دین کا معاملہ جب آ جائے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بہت سیٹلڈ بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ارد گرد کی پوری اسپیس کو بھی آکیپائی کر لیتا ہے. یعنی جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں یہاں سے, تو پھر اسی کے مطابق ہم اپنے بہت سارے بیہیویئرز بھی شو کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ بیہیویئرز بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. آج میں بات کرنا چاہوں گی ایتھیزم کے اوپر, ایسا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اصل میں ڈر اندر سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اپنے پیارے ارد گرد کے افراد کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں ہو گئے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کے فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جیسے پوری دنیا میں ایک میں فگر دیکھ رہی تھی 2010 کا 1.1 بلین افراد ہیں دنیا میں جو کہ اس قسم کی سوچ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد ہوگی تو وہ باقی سوسائٹی کو کیسے افیکٹ کر رہے ہوں گے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان فگرز میں زیادہ ان کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں تو ان میں کیا نظر آتا ہے, ان میں بھی یہ ٹرینڈز اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بہت سے افراد ہیں جو دین کے کانسیپٹ کو بہت چیلنج کرنا شروع ہو گئے ہیں. 2025 میں ایک اور ٹرم آ گئی ہے, ریلیجیس سوئچنگ. یعنی بچے آج کل کے کیا کر رہے ہیں کہ کبھی ایک چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس ایریے کو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور کوئی بھی حد بندی کے بغیر, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, ہمیں اس پہ بات چیت بھی کرتے رہنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی سد باب بھی کرنا چاہیے. آج کا پوڈ کاسٹ اسی سلسلے میں ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں فریحہ میلا صاحبہ جو کہ PhD ان اسلامک اسٹڈیز ہیں, اور ان کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں, جن میں ایک جب انہوں نے MPhil کیا تھا تو ان کی جو ڈیسرٹیشن تھی وہ اس ٹاپک کے اوپر تھی. مجھے پڑھنے کا موقع بھی ملا, اس پہ ہم نے ایک سیریز بھی کی تھی پہلے, بہت لمبی سیریز تھی جو کہ پیغام TV کے لیے تھی, اور وہ بہت کامیاب سیریز تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کچھ بیسک جو پریشانی والے سوالات ہیں ان پہ بات چیت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فریحہ, یہ ٹاپک کیونکہ آپ سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے پہلے اس سلسلے میں, اور ہم نے اس کو کافی ایکسپلور بھی کیا تھا, اور آپ کا تو ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس رہا ہے. میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ایتھیزم کو ہمارے لیے ڈیفائن بھی کریں, اور میں یہ بھی چاہوں گی جو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس تھا جب آپ MPhil کر رہی تھیں وہ بھی ضرور ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ. ایتھیزم جو ہے ویسے ایک جو ریلیجن کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, اور سب میں جو سیلینٹ فیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ خالق ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کدھر ہے. تو اس سے یہ ساری ٹرمز ایوالو ہوئیں. جیسے سب سے پہلی جو ایک ٹرم ہے وہ تھیزم, یعنی خالق کا ہونا. پھر ایک اور ہے جیسے پولیتھیزم, جیسے مکہ کے مشرکین تھے وہ پولیتھیسٹ تھے. پھر اسی طرح سے ایک اور ٹرم ہے پینتھیزم, اور آج پینتھیزم کا بھی تھرو آؤٹ ہسٹری بڑا چرچا رہا ہے, اور آج بھی ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے. وہ ایک جو گلوبل سول ہے وہ اس کی اب بھی بڑی اس کو کیا جاتا ہے پروموٹ کہ بس اس کائنات میں ایک گلوبل سول ہے اور ہم سب اسی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایگنوسٹسزم آتا ہے. ایگنوسٹسزم ہے شک, کہ بس شک کا بیج بو دو اور یہ کہو کہ ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو, کہ وی ڈونٹ ہیو انف پروف,
وی ڈونٹ نو کہ کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. وی نائدر ایکسیپٹ نار ڈینائی. صحیح, درمیان میں لٹکے رہے. درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. اور ایک ہے ایتھیزم. اور ایتھیزم یہ ہے کہ ٹوٹل ڈینائل ان دا ایگزسٹینس آف گاڈ, اے کریٹر. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے. تو یہ بھی بہت آن دا رائز ہے. اور اس کی بہت سی, اس کی باقاعدہ کئی جو ہیں گورنمنٹس یا ویسٹ ہے وہ تو اس کو باقاعدہ فنڈ کرتا ہے. اچھا, ہاں, باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے, باقاعدہ ان کی بکس ہیں, بکس کی اردو میں ٹرانسلیشنز ہیں. جو ایتھیسٹ پروفیسرز ہیں, جیسے ایک دو جو مشہور لوگ ہیں نا, رچرڈ ڈاکنز ہے, پھر اسی طرح سے ایک سیم ہیرس ہے. تو ان لوگوں کی تو کتابیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو باقاعدہ آپ کی نیٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا. ایک دفعہ ایک بچہ جو بالکل ڈول چکا تھا, بالکل وہ او اے لیول کا بچہ تھا, اس کی والدہ اس بڑی پریشان حال اس کو میرے پاس لے کر آئیں. تو جب میں نے اس سے بات چیت کی نا, تو وہ اپنی طرف سے جو مجھے دلائل پیش کرتا تھا نا, تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ شاید اب ان کو تو, ان کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی اور یہ سمجھیں گی کہ بڑا چیلنجنگ سوال میں نے پٹ اپ کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا ڈاکن کی کتابیں پڑھتے ہو؟ تو ایک دم وہ چونک پڑا نا کہ یہ, اور وہی ان کے پاس بس وہ فیڈ کیا جا رہا ہے ہماری یوتھ کو کہ یہ ایوولوشن اور یہ کہ وی ڈونٹ ہیو انف ایویڈینس, وی ڈونٹ ہیو انف پروف. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے یہ انجیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کامن ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یوتھ ہمارا اس کی ایتھیزم کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جب یہ تھیسس کیا تھا نا, دیٹ واز 2012. ٹھیک ہے. تو تب میں نے ایک سروے کیا تھا, اور وہ سروے یہ تھا کہ وہ یوتھ سے بھی کوشچنس کیے تھے, پھر اسکالر سے بھی کوشچنس کیے تھے, 2-3 طرح کے سرویز کر کے تو اس کے پھر نتائج اخذ کیے تھے, ان کا انالیسس کیا تھا. تو اس میں جو ان بچوں کے لیے جو ریزنز تھے جو سب سے کھل کے سامنے آئے, جو اسکالر سے بھی پوچھے, وہ تھا نمبر 1 کہ بچپن سے جو ایک پیرنٹل انوالومنٹ ہے نا, اور جو ایک ان کا رول ہے کہ جو انہوں نے بچوں کو اسلامی عقیدہ جو ایک دینا تھا اس کو یا درست عقیدہ نہ دے پائے, یا درست عقیدہ دیا بھی تو وہ اتنا کوئی کمزور یا سرسری تھا کہ وہ بچے کے اندر انکارپوریٹ ہوا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کو اس چھوٹی ایج پر جو بات بتا دی جائے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے فزیکلی وہ پرنٹ ہو جاتی ہے ان کے دماغ کے اوپر. تو پھر وہ ان کا ڈولنا, یا کبھی اگر وہ ڈولیں بھی تو وہ واپس آتے ہیں. پھر وہ ہمارا اتنا سپرفیشل ہوتا ہے بچوں کو جو سکھانے کا ہے کہ یہ جو ہی باہر نکلتے ہیں, جو ہی ان کو کوئی اٹریکشنز آتی ہیں تو یہ ڈول جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا جو ایک فگر ہے, فیکٹر ہے, وہ تو پیرنٹس کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سائنٹیفک تھیریز, پھر اسی طرح سے ہمارا جو سیکٹیرینزم ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے بچوں کو, کہ آپس میں تو کوئی 2 لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کی تکفیر بھی کر لیتے ہیں, تو پھر یہ کیسا اسلام ہے, تو ہم اس سے ویسے ہی اچھے ہیں. صحیح. آپ کو کوئی اس میں فرق نظر آیا ہے؟ یعنی ایک وہ بچے ہیں جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بالکل دین ان کی زندگی میں نہیں ہے, یا ورلڈ وائڈ بھی ہم دیکھیں کہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ دین کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک پھر وہ فیملیز آ جاتی ہیں جہاں پہ دین ہے. اچھا, یہ ہے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر, تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور انہوں نے نا مسلم یوتھ کو ڈیفائن کیا ہے, اور انہوں نے ان کی 3 ٹائپس بتائی ہیں. اچھا. ایک ٹائپ تو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہرحال وہ طبقہ ہمیں ملتا ہے اپنے ارد گرد کے جو دور کی گمراہی میں انفارچونیٹلی بچے چلے جاتے ہیں, ان کی واپسی کا راستہ بھی ظاہر ہے, جیسے قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا دور چلا جائے گا گمراہی میں اتنا ہی اس کی واپسی میں یا دیر بھی لگتی ہے یا پھر ممکنات بھی کم ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک اور ہمارا طبقہ ہے کہ جو ماشاءاللہ ڈیواؤٹ ورشپرز ہیں, بڑے اچھے مسلمان بچے ہیں, بڑی اچھی اپ برنگنگ ہے اور بڑے اچھے عقائد ہیں. ایک طبقہ ہے جو کنفیوزڈ مسلمان بچے کا ہے. اچھا. اور وہ جو طبقہ ہے نا, اس کو ہمیں اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت کئی دفعہ یہ بچے جو ہیں یہ
فالٹر بھی کرتے ہیں، یہ بچے پٹڑی سے بھی اترتے ہیں. ایون ان میں حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں کہ جو پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. ان میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو شروع سے بڑے ہی ماں باپ نے ان کو بڑی سوچ سمجھ کے ان کو پالا ہوتا ہے، لیکن جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، کوئی ایک یلغار وہ دیکھتے ہیں، پیئر پریشر میں پڑھتے ہیں. پیئر پریشر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس میں کہ بچہ کیوں پٹڑی سے اترتا ہے. صحیح. تو بالکل یہ اتر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ایک فرق رہتا ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ ان کا واپسی کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا دور نہ گیا ہو سکتا ہے کہ واپسی ان کی زیادہ پروبیبل ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے یہ جو بات کی نا کہ باہر کا انوائرمنٹ بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا اس وقت اس کی پاور بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی پیرنٹنگ کی ایک آواز ہے اور سوشل میڈیا کی 100 آوازیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ پیرنٹس اگر بہت اچھی تربیت کر بھی رہے ہیں تو وہ آوازیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا کیسے پروموٹ کر رہا ہے ایتھیزم کو یا اس کو نارملائز کر رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے. اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کئی گورنمنٹس کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بین کرتی ہیں. وہ کیوں بین کرتی ہیں؟ کیونکہ ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی ذہن سازی کہ جو وہ پسند نہیں کرتی. یہ پوری دنیا میں ایسے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جو سوشل میڈیا کی اس وقت پروموشن ایک باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دنیا بھر میں ایک ایجنڈا ہے ایک پلان کے تحت. اور سوشل میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا بھی. کیا آپ کی فلمیں، آپ کے ایک وقت تھا کہ ایسے ڈرامے ہوتے تھے کہ جن میں کوئی ایک ایسی اصلاحی بات بتائی جا رہی ہوتی تھی کہ جو کہ سارے گھر والے اس کو دیکھتے تھے یا اس کو انالائز بھی کر لیتے تھے. اب جو بتایا جاتا ہے وہ بالکل اسلامی اقدار کے اگینسٹ ہوتا ہے. اور جو اسلامی اقدار کے اگینسٹ چیز جا رہی ہوتی ہے اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی کوئی چیز دکھائی جاتی ہے جو ہمارا دین اس کو انڈورس نہیں کرتا اور انہیں کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے. انہیں کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے. اور ایک جو اگر آپ نے کوئی ایول ولن بنانا ہے نا، کوئی ولن ایسا بنانا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح، اس کے سر پہ ٹوپی، وہ ایک باقاعدہ ایک بڑا ہی جیسے سسٹمیٹک اور سٹل طریقہ ہے کہ جس سے یہ بھی زہر گھولا جا رہا ہے کہ دین والے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا بے دینی جو ہے اس میں اصل اچھائی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ کیسے کیسے ڈاؤٹس یا کویسچنس ہوتے ہیں جو ٹپیکلی ان ایسے لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ پھر اللہ سے ان کی دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح کے بیہیویئرس میں جاتے ہیں؟ اس میں اگر تو ہم حدیث کو دیکھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال جو ہے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. جو سوال آ جاتا ہے بچوں کے ذہنوں میں اور بہت آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. اگر ہر چیز یہ اس نے بنایا تو اینڈ میں آ کے اللہ کو کس نے بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ پھر انسان کو چاہیے کہ اس کو سوچنا چھوڑ دے. اور اس میں ایک جو بہت ہی تھیراپیوٹک علاج جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے تو اپنے دل کی طرف تھتکار دیں 3 مرتبہ. تو یہ وسوسے ہوتے ہیں نا، اور یہ شیطان ان کے تھرو جو ہے یہ اگر وسوسہ پلتا رہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی اندر کی بات ہے نا. باہر سے کیسے پتہ چلے گا اگر باہر یہ سلسلہ ہو رہا ہو؟ باہر کے کیا سمٹمز ہیں؟ یعنی اگر میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، میرا اپنا بچہ ہے، اپنا کوئی فرینڈ ہے، کوئی جاننے والا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے کون سے ارلی سائن سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص ایسی سوچوں میں ہے؟ نماز سے بیزاری. پہلے تو شاید سستی ہو لیکن پھر وہ بالکل چھوڑ دیں گے. نماز سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی جو ریچولسٹک عبادت ہے، روزہ بھی. مجھے کسی نے ایک دفعہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ تو بہت ریلیجس ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ایک یعنی درس و تدریس میں بھی ان کا ہے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ ایسے ہو گیا ہے کہ وہ سحری کے لیے اٹھ کے آ جاتا ہے اپنی، تاکہ میری ماں کو نہ پتہ چلے، لیکن وہ اس نے روزہ کو نہیں رکھا ہوا ہوتا. تو یہ سب سے پہلے تو ریچولسٹک جو عبادت ہے نا اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد باقی ساری جتنی بھی یہ جو ہے نا اخلاقی جو پابندیاں ہیں، جو حدود ہیں، ان سے بیزاری. کیونکہ جو میرا تھیسس بھی تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو چیز ان کو وہ کرتی ہے اٹریکٹ ایتھیزم کی طرف، اور سب سے زیادہ جو بیزار کرتی ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے.
اچھا. تو یعنی اسلام کہتا ہے یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو. اسلام ریلیشن شپس پہ حدود لگاتا ہے, قید لگاتا ہے, کنٹرول کرتا ہے ہماری زندگی کو. تو ہمیں اپنی ایک فری زندگی چاہیے. تو یہ ایک جو فریڈم ہے نا, اور فریڈم کی خواہش, یہ ایک بڑے ٹیل ٹیل سائنس ہوتے ہیں پھر. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے بچے ظاہر ہے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, انہوں نے کالج یونیورسٹی بھی جانا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جیسے سائنس ہے, فلاسفی ہے, یا کوئی اور ایسا ایکیڈیمک ایریا ہے ایکسیلنس کا, انوائرمنٹ کا, جو ان کو افیکٹ کرتا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہیں سے آ جاتا ہے کہ پھر کیا کریں, کیا تعلیم حاصل نہ کریں, کیا صرف دینی تعلیم کی طرف رہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے ہمارے لیے. اس میں جو فلاسفی ہے اس نے تو بہت کئیوں کے دماغ جو ہیں وہ الٹائے ہیں. ٹھیک. اور خاص طور پر پھر جب وہ ایرسٹوٹل سے شروع ہوتے ہیں نا, پھر اس کے بعد یہ نیو ایتھیزم والے جو سارے فلاسفرس تھے نا, برٹرنڈ رسل ہو گیا اور اس طرح کے کچھ اور, جو یہ جو رینیسانس کا پیریڈ ہے نا انگلینڈ کا, یورپ کا, اس میں جو فلاسفرس تھے نا, انہوں نے بھی بہت زیادہ اثر کیا ہے ہمارے یوتھ کے, ہمارے بچوں کے عقائد پر. جب وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا تو انہیں کو کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو فلاسفی نے تو بہت بگاڑ کیا ہے. جہاں تک تعلق سائنس کا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائنس تو پڑھنے کی چیز ہے, پڑھنی بھی ہے, اور اسلام اور سائنس تو انہیرنٹلی انٹرٹوائنڈ ہے. ان کا یہ دو چیزیں نہیں ہیں, الگ نہیں. آپ قرآن حکیم میں دیکھیں, آپ کو کیسی ہر سائنس کی ہر فیلڈ کی آپ کو کامنٹ اس کے اوپر ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. تو اگر بچے نے اپنی اس کی عقائد درست ہیں, اس کے عقائد انگرینڈ ہیں ویل, اور پھر یہ کہ اس کو پتہ ہے, اس کے اپنے خالق کا پتہ ہے. مجھے ایک بچے نے بتایا کہ ہمارا اپنا ایک مسلمان بچہ تھا, تو وہ شاید پرنسٹن یونیورسٹی میں وہ فزکس میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو اس بچے نے بتایا کہ جتنے بھی چاہے کرسچن وہاں پہ بچے ہیں, چاہے مسلمان ہیں, کرسچینٹی میں بھی تو ظاہر ہے خدا کا تصور تو ہے, تو وہ سارے ایتھیسٹ ہو گئے ہیں سوائے میرے. اچھا. اور اس لیے کہ وہ جب فزکس پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر چیز ایکسپلین ہو رہی ہے, تو ہم کسی خالق میں کیوں بلیو کریں. تو بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ایکسپلین تو ہو رہی ہے, تو اس میں خالق کے انکار کا کنیکشن تم لوگ کیسے ڈرا کرتے ہو؟ یعنی ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو کوئی کرنے والا تو ہے نا. یہ تو اٹس آل دا مور ریزن کہ آپ بلیو کریں کہ کوئی کرنے والا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سائنس بھی کرتی ہے افیکٹ, لیکن یہ اس وقت افیکٹ کرتی ہے کہ جب انسان بائسڈ ہو جاتا ہے. بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, بہت سے سائنٹسٹ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اتنا گرینڈ ڈیزائن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آ گیا ہو. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے اسلام کے بارے میں کامن قسم کے مسکنسیپشنز ہیں جو لوگوں کو پھر وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ اس قسم کی لادینیت کی طرف لے جاتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کویسچن کرتے ہیں نا جب گاڈ کو, تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوئی کامن سینس کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. وہ وہی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ویسٹ سے ایتھیزم کے جو علمبردار ہیں ان کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں. اب مثلاً سیم ہیرس نے اپنی اس کی کتاب ہے اینڈ آف فیتھ, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو اسلام کے پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بس قتل و غارت, نعوذ باللہ. اور پھر اس نے نا وہ جو پوری ایک حدیث ہے نا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو اور دشمن سے سامنے کی مٹبھیڑ کی خواہش نہ کرو, لیکن اگر سامنا ہو جائے تو پھر جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اب یہ پورا ایک لایہ عمل بتا دیا گیا ہے. اس نے اتنی سی بات بیچ میں سے اٹھائی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے, تو لہٰذا یہ تو قتل و غارت کو پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک تو اس سے بچے بیزار ہوتے ہیں کہ اور وہ کئی دفعہ ہسٹری کی بکس پڑھ لیتے ہیں, اس میں بھی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی رائز اینڈ فالز, اور مسلمان کہیں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. مجھے یاد ہے میں اپنے بچوں کی ایک وہ کتاب تھی, وہ جو سیریز ہوا کرتی تھی, یہی ساری ہماری تو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں تھا کہ اسلام کا جو اسپریڈ ہے نا اس کے ساتھ جو تصویر دی ہوئی تھی نا, ڈفرینٹ تصویریں تھیں, اور ان کے ساتھ جیسے کسی عقیدے کو بتایا گیا تھا, تو اسلام کے اسپریڈ کو بتایا گیا تھا کہ ایک وہ ٹینٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے.
تو یہ کہ اسلام تو ایسے پھیلایا گیا ہے، صحیح، آگیں لگائی گئی ہیں، قتل و غارت کی گئی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے جو بچوں کو پٹ آف کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے ہمارے اسکالرس کا ہماری یوتھ کے ساتھ، وہ بچوں کو بڑا بادر کرتا ہے کہ نہ کوئی ہمارا سوال سنتا ہے، نہ کوئی ہمارے جواب دیتا ہے. سوال ہم کر بیٹھے ہیں تو ہمیں جج کیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ان کو بادر کرتی ہے. پھر وہ اپنے اندر اس کو بند کر لیتے ہیں اور وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی، مجھے ایک دفعہ ایک بچہ ملا تھا کسی ایڈکشن سینٹر میں، اور میں وہاں پہ قرآن کی کلاس لینے جاتی تھی ایز اے والنٹیئر. تو بعد میں وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا، مطلب جوان بچہ تھا، میرڈ تھا، بلکہ اس کا ایک شاید بچہ بھی تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر کنول، میں حافظ قرآن ہوں، اور میں دیکھی کس طرح سے بہک گیا. اور اس کے بعد نا میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے، اور میں نے بہت کوشش کی مختلف مساجد میں جا کر علماء سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ یا تو مجھے لیبل کر دیتے تھے یا مجھے جب سیٹسفائی نہیں کر پاتے تھے. اور میں پھر اس حالت میں آ گیا کہ میں پھر مطلب اتنی پریشانی میں، لادینیت بھی ہوئی، اور پھر میں اتنا کنفیوز تھا، میں ڈرگس کی طرف بھی آیا. تو پھر میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ صحیح اوتھینٹک اسکالرس کے پاس جائیں جو واقعی اس کام کے لیے موجود ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں. تو یہ آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات بتائی ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو آپ بات بتا رہی ہیں نا، جیسے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بس جو بتا دیا گیا اس کو فالو کرو. آج کل کا جو مائنڈ ہے وہ ہمیں اکثر سوال بھی اس طرح کا اٹھاتا ہے کہ آر یو ایکسپیکٹنگ می ٹو فالو اے بلائنڈ فیتھ. آپ تو بس چاہ رہے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو فالو کریں، کسی بات پہ سوال نہ اٹھائیں. تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سوالات پوچھیں؟ اور کریٹیکل تھنکنگ کی کتنی گنجائش ہے ہمارے دین میں؟ دیکھیں، گنجائش تو موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فیتھ بلائنڈ فیتھ ہے ہی نہیں. قرآن میں غالباً سورہ یوسف ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، بالکل انلائٹنمنٹ کے ساتھ. تو اس میں ایک تو بلائنڈ فیتھ والی بات نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کی بھی ایک حد تک تو گنجائش موجود ہے. آپ دیکھیں کہ سائنس از آل کریٹیکل تھنکنگ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ موسموں کا آنا جانا. پھر سورہ روم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی طرف دھیان دلوایا. ہماری لینگویجز، ہمارے آپس میں جو ہمارے اپنے کمپلیکشنز ہیں، ہمارے رنگ اور پہاڑ اور زمین، ہر چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے دھیان دلایا. تو یہی کریٹیکل تھنکنگ ہے. پھر اسی طرح سے اگر کریٹیکل تھنکنگ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کے احکامات کی حکمتیں پتہ چلیں، فار ایگزامپل چوری کی سزا کی حکمت، کیونکہ سزاؤں سے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں ہے، تو آپ کو حکمت نظر آ جاتی ہے. آپ کو صرف یہ ایک بتانے والا چاہیے، اور ایک حکمت سے بھرا ہوا نرم مزاج مبلغ جو ہے وہ بچے سے جب بات کرتا ہے، آپ یقین کریں ڈاکٹر کنول، بچے سنتے ہیں. بالکل سنتے ہیں. یہیں پہ میرا اگلا سوال تھا کہ جو ہمارے مینٹورز ہیں، جیسے اس میں والدین آ جاتے ہیں، کبھی کبھی جو باقی بزرگ ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ آ جاتے ہیں، پھر لارجر کمیونٹی میں بھی مینٹورز ہوتے ہیں. ان کا کیا رول ہونا چاہیے کہ جو بھی بچوں کے یا کسی کے بھی ذہن میں کوئی ایسے ڈاؤٹس آ رہے ہیں، وہ ان ڈاؤٹس کے لیے تھوڑی سی اسپیس کریٹ کریں کہ وہ بچے آ کر ہم سے سوال کر سکیں، تاکہ یہ لوگ دین سے دور نہ جائیں. اور بات یہ کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات ہوئی تھی نا کہ کون سے سائنز ہیں. تو ایک تو ماں کو، باپ کو ذرا تھوڑا الرٹ ہونے کی تو ضرورت ہے کہ بچہ پہلے کیسے تھا، یہ ایک دم کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے. کوئی اس کا جملہ کوئی اگنور نہ کریں. وہ بچے اندر سے اس سے زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر، اور اس کے بعد ڈرتے ڈرتے ایک آدھا جملہ کبھی وہ بول دیتے ہیں. تو ایک تو اس کو بھی کیٹر کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو یعنی جو ان کے سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، خالق کے بارے میں، یا سزاؤں کے بارے میں، یا اسلام کے پھیلنے کے بارے میں،
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیٹر ہونی چاہیے ٹھیک اور پینک ہوئے بغیر ہونی چاہیے. مائیں پینک کر جاتی ہیں یا بچے سے لڑ پڑتی ہیں یا اس کو خاموش رہنے کو کہہ دیتی ہیں, یا ایون ٹیچرز جو ہیں وہ بعض اوقات جج کر دیتے ہیں, تو جج نہ کریں بچے کو. یہ تو اس کے لیے بالکل دوسری پٹڑی پہ چڑھنے کا نا, ہم اس کو ایک ٹکٹ دے دیتے ہیں بالکل. جب ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے اور اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. میرے اپنے ایک مرتبہ اپنے ہمارے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو سیرہ میں ایک واقعہ ہے نا, غزوہ بنو قریظہ, اور پھر اس کے بعد وہ جو یہود کے جو جنگجو تھے سارے, وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر جن کو قتل بھی کروایا گیا تھا, تو یہ بھی ایک ایشو ان کے اندر آتا ہے. آپ سوچئے کہ کہاں کہاں سے سیرہ پڑھنے کو دو تو وہاں سے نکال لیتے ہیں, قرآن پڑھنے کو دو تو وہاں سے نکال لیتے ہیں, کیونکہ یہ ارد گرد اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آ گئی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ پھر میں نا ایسا کرتی ہوں, میں آپ کو پوری سیرہ پڑھاتی ہوں, آپ پوری سیرہ پڑھیں, اور پھر جب ہم اس واقعے پر سے گزریں گے تو پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا, بنو قریظہ نے کیا کیا تھا, اور کس کے بعد یہ ایک اسٹیٹ نے یہ ایک ایکشن لیا تھا, کیونکہ وہ ٹریزن تھا اسٹیٹ کے اگینسٹ. چوز ہوتی ہے نا وہ جب آپ پک اینڈ ویسے چوز کرتے ہوتی ہے, ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جی اٹھائے لوگ اور مار دیے بس. وہ ایک شیطان اس طرح کا, حالانکہ یہ بچے بڑے دوسری چیزوں میں کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں, جب اسلام کی بات آتی ہے تو ایک جملے سے یہ بہکنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, بہت بڑا ایک گروپ ہے جو پہلے دین سے بھٹک جاتے ہیں, لادینیت کی طرف جاتے ہیں, اور پھر یہ واپس بھی آ جاتے ہیں. بالکل. تو ایسے بچوں کے لیے ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو بس کسی کو دیکھتے ہیں یہ مرتد ہے اور پھر ہمیں اس کی سزائیں یاد آ جاتی ہیں اور ہم اس کو پھر فوراً لیبل کر کے بالکل پش بیک کر دیتے ہیں. آج کے دور میں جب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, ایکسٹرنل انفلوئنسز ایسے ہیں, ماں باپ بچوں کو نہیں دے پا رہے دین کی تعلیم ویسی, تو جب ہمیں کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ یہ بات آپ نے پوچھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرتد لیبل کریں. وہ تو اس کا پورا اسلام نے ایک بتایا ہوا ہے طریقہ کار, اس کو کسی اوتھینٹک اسکالر کے پاس لے جایا جائے گا, وہ اس سے کچھ سوالات کرے گا, وہ اس کو نصیحت کرے گا, وہ اس کو سمجھائے گا. اور یہ اٹس ناٹ اے جوک کہ ہم رائٹ اینڈ لیفٹ ہر کسی کو کہیں کہ فلاں بھی ایتھیسٹ ہو گیا اور فلاں بھی مرتد ہو گیا. پھر یہ جو ایک ویو چلی ہے نا, تو اس ویو میں سم ٹائمز وی نیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو دا چائلڈ. کچھ آپ نے وقت بھی اس کو دینا ہے. بچے لوٹ بھی آتے ہیں. جب میں نے یہ ایم فل کا تھیسس کیا تھا تو میں نے ایک ایگنوسٹک بچے سے, تب وہ انڈر گریڈ تھا, تو اس سے میں نے ایک انٹرویو کیا اور میں نے کچھ اس سے سوالات کیے, اور اس نے بہت بلنٹلی اور بہت, وہ اس وقت وہ کہتا تھا نہیں میں ایتھیسٹ تو نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک ہوں. اور وہ بڑے فخریہ وہ اس نے کہا کہ ایتھیسٹ ہونا تو کوئی اتنی مشکل بات ہی نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ایگنوسٹک ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ اس کی اپنی لاجکس تھیں. تو کچھ سال کے بعد وہ بچہ واپس آ گیا, وہ دین کے اوپر آ گیا واپس. اس نے کہا جب سے میرے ہاں اولاد ہوئی ہے, میری شادی ہوئی, میری بیٹی پیدا ہوئی, تو مجھے اللہ کی ضرورت محسوس ہوئی, اور پھر میں نے اللہ کو پا لیا. تو یہ واپس آنے کا والا جو سفر ہے نا, اس کا راستہ بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم خود بند کر دیتے ہیں بچے پہ. یہاں سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک ایتھیسٹ کے اندر کیا کیا گیپس ہوتے ہیں؟ اسپریچول گیپ, ایموشنل گیپ اور انٹلیکچوئل گیپ. ہر گیپ ہوتا ہے اس کے اندر. اسپریچول گیپ, اسپریچولیٹی میں تو وہ بلیو ہی نہیں کرتا نا, اور ایموشنز بھی بہت اسپاٹ, بہت ایک جو ہے نا ایموشن لیس یہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, کیونکہ دا مومنٹ یو اسٹارٹ بینگ ایموشنل, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان آنی شروع ہو جائے گی. آپ کے جذبات سے آپ کو اپنے آپ کو عاری کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے تو. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ زندگی میں مشکل آتی ہے, یا کبھی کبھی آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو بڑی ڈیسپریٹلی کوئی چیز چاہیے, امپاسبل, آپ کسی وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو جب آپ دعائیں مانگتے ہیں نا تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ دیکھیں, ہم اگر اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں, لیکن کرسچنز بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, باقی جو دھیان کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ عبادت کی طرف جاتے ہیں. تو ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے موقع پہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہی بات, وہ جب میں نے سروے کیا تھا نا, تو اس میں ایک مدر کا بھی اس نے سروے فل کیا تھا جو ایتھیسٹ ہو گئی تھی لڑکی,
اور اس نے کہا کہ بس صرف کبھی کبھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دعا تو اب میں کر ہی نہیں سکتی. تو وہ ایک وائڈ اس نے بتایا کہ میں یہ ایک وائڈ ہے جو میں فیل کرتی ہوں, ورنہ ایتھیزم کے بعد میں بڑی سکون میں ہوں خدا نخواستہ, اس لیے کہ میں ہر وہ چیز کر لیتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے. میرے اندر گلٹ نکل گیا میرے اندر سے, لیکن دعا کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ بعض اوقات کہ یہ کشتی میں ہوتے ہیں, طوفان ان کو گھیر لیتا ہے, تو اس وقت یہ اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن جب یہ خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کبھی اللہ کو پکارا تھا ہی نہیں. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اوقات میں وہ کہ کبھی یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں نا کہ آپ بڑی نیک ہیں, آپ دعا کریں. خود نہیں کرتے کیونکہ خود ان کو یہ ہوتا ہے کہ کس سے ہم دعا کریں. وہ جب ایک اجنبیت اللہ تعالیٰ سے ہم نے بہت زیادہ بنا لی ہوتی ہے نا, تو بعض اوقات تو وہ ایک مینٹل بلاک بھی بن جاتا ہے نا کہ میں کس منہ سے اللہ سے مانگوں. بالکل صحیح. تو ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے, جیسے ہر نبی نے اپنی اتنی بڑی بڑی مشرک اقوام کو اور اتنی مجرم اقوام کو کہا ہے کہ اے میری قوم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. توبہ اور استغفار بھی بہت بڑی تھیراپی ہے نا. بالکل بہت بڑی تھیراپی ہے. اچھا آج کل کے بچے جو ہے نا, جیسے ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑا بیلنس نظر آتا ہے کہ اس میں سزائیں بھی بتائی گئیں, وارننگز بھی دی گئیں, خوشخبریاں بشارتیں بھی دی گئیں, جنت کا کانسیپٹ بھی آ رہا ہے, جہنم کا بھی کانسیپٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن آج کل کا یوتھ جو ہے وہ یہ کہتا ہے, اسپیشلی جن کے یہ دماغ میں ایسی سوچیں آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیں نہیں. اور پیرنٹس یا مینٹورز بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں. میں خود بھی دیکھتی ہوں کئی دفعہ مجھے کہیں کسی پروگرام کے لیے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس زیادہ نہ کوئی بات کیجیے گا, یہ نہ بتائیے گا. اور آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کے بیلنس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ہم اپنا پوائنٹ بچوں کو سمجھائیں گے یا بات کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کا جو ماڈرن ایرا ہے جس میں ہر چیز کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, خوبصورت بنا کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ایسے بچوں کو اسلام ہمیں کیسے دینا ہوگا؟ ہمیں اسلام ویسے ہی دینا ہوگا کہ جو ایک طریقہ درست موجود ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم قرآن میں سے جو ہی پک اینڈ چوز کرنے لگتے ہیں نا, تو ہم ساری تعلیمات کو ہی ہم تو بالکل مسخ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے. اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے ان کو ڈرانا ہے. آپ ڈرائے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم اتنا ڈراتے ہیں, ہر چیز کے لیے ڈرا رہے ہیں, ہر چیز سے تو ڈرا رہے ہیں. کیا آپ یہ الیکٹریکل یہ جو سوئچ ہے اس سے نہیں ڈرائیں گے بچے کو کہ آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے؟ یا کالج یونیورسٹی لیول تک بھی گریڈ سے ڈرایا جاتا ہے, اٹینڈنس سے ڈرایا جاتا ہے, جی پی اے چھوٹا تھوڑا ہونے سے ڈرایا جاتا ہے, ہر چیز سے ڈرایا جاتا ہے. تو پھر ہر چیز کا ڈر چھوڑ دینا. اور آپ دیکھیں آج کل تو جو ہارر موویز بھی بن رہی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ یعنی گرافکس کے ساتھ ہیں کہ بالکل ڈر تو بہت ہی لیول پہ, ہائی لیول پہ چلا گیا. تو پھر یہ سلوگن تو یہ ہو گیا نا کہ سوائے اللہ کے ہر چیز سے ڈرو. اور اسلام کا سلوگن یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو لیکن اور کسی سے نہ ڈرو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے, بہادر ہو جاتے ہیں بالکل جب آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اگر میں آپ سے ایسے پوچھوں کہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے, یہ تو صرف ایک انسانی سوچ کی بات آ گئی ہے, اور کہتے ہیں دیر از نو پروف آف گاڈ, وہ والدین اپنے اس بچے سے کیسے بات کریں؟ اصل میں نا والدین کو خود بھی اس میں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے نا. تو جب کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ اس کو ایک کریٹر کا اس کو کوئی شک پڑ رہا ہے یا اس کے ثبوت مانگ رہا ہے, تو والدین اس کو قرآن میں سے ثبوت دیں, اس کو قرآن پڑھائیں. قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو کسی اسکالر سے بھی ملوایا جا سکتا ہے. اول تو میں آپ کو بتاؤں بچے کئی دفعہ پھر اسکالرس کے پاس جانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. ہاں جی, تو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم ٹریپ ہو جائیں گے, ہم ٹریپ ہو جائیں گے. پھر خود پوچھ لیں کسی سے کہ میں اپنے بچے کو کیسے ہینڈل کروں. تو جتنا آپ اس کو قرآن پڑھائیں گے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی پیشنس بھی درکار ہے. کبھی وہ بھاگیں گے, کبھی وہ نہیں آئیں گے, لیکن اس میں پھر ایک استقامت کے ساتھ آپ ایک دفعہ ان کو قرآن میں سے گزار دیں. بلیو می, جتنا قرآن کا اثر ہوتا ہے ایمان اور عقیدے کے اوپر اور اس کی پختگی کے اوپر, وہ اور کسی قصے کہانی کا نہیں ہو سکتا. آپ سیکنڈری طور پر یہ سارے جو ہے نا یہ سائنٹیفک اور یہ ساری چیزیں یہ آپ دے سکتے ہیں, بالکل, لیکن آپ قرآن پڑھائیں.
اللہ صحیح تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا جلال، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر اتنا بیلنس ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتے کرتے فوراً ساتھ اپنی مغفرت کی بات بھی کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی تو جب تک بچہ قرآن کو ٹیسٹ نہیں کرے گا ہوں تو پختگی نہیں آئے گی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا اسی طرح کوئی اگر کوئی یوتھ ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے بچے پیرنٹس سے زیادہ بحث کرتے ہیں یا کسی کے سامنے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ڈو بلیو ان اسپریچویلٹی بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان آرگنائز ریلیجن. یہ اس طرح کے آج کل کے بز ورڈز اور بہت ٹرمز ہیں جو بچے بولتے ہیں. ایسے بالکل. ینگسٹر کو کیا بات کہی جائے گی؟ دیکھیں ایسے ینگسٹر سے اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے کہ ایک آج کل ایک آئیڈیالوجی جو اسلام نے بڑے چیلنجز فیس کیے ہیں 1400 سال سے. کبھی آ جاتا ہے جی جھوٹی نبوت کا دعویٰ، کبھی آ جاتا ہے جی کمیونزم، کبھی آ جاتا ہے جی سیکولرزم، اور آج کل کا جو ایک سلوگن ہے وہ ہے ہیومنزم. اور وہ یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن. ہاں جی اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایک آرگنائزڈ ریلیجن کی. اگر ریلیجن لینا بھی ہے تو کوئی بھی لے لو، سارے ریلیجنز اچھے ہیں، سارے اور ایک چیز ادھر سے اور ایک ہے یونیورسل گلوبل سول، اور وہ سب ایک ہے اور پک اینڈ چوز کر لو. اور نہ کوئی آرگنائزڈ ریلیجن یہ کس کو کہتے ہیں؟ خاص طور پر جو ساری ریچولسٹک عبادت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو ہی آرگنائزڈ ریلیجن کہتے ہیں نا. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ جنہوں نے شادیاں کی ہیں کرسچن بندے کے ساتھ اور نان مسلم بندے کے ساتھ، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اتنا اچھا انسان ہے. تو ریلیجن یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو یہ سلوگن ہے. اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اس کا جواب یہ دینا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھائی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ اچھائی کی یارڈ سٹک کیا ہے؟ میرے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے، تیسرے چوتھے بندے کے لیے کچھ اور ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا پھر ہر بندہ اپنا کوڈ آف کانڈکٹ خود وہ ڈیوائز کرے گا، وہ خود ڈٹرمن کرے گا؟ تو ایک یارڈ سٹک تو ہوگی نا. اور وہ یارڈ سٹک جو ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی. ایک بیلنسڈ اخلاق کی ساری جو اسٹرکچر ہے نا وہ اسلام دیتا ہے کہ آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، کتنا بدلہ لے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو سوائے اسلام کے اور کہیں تعلیم نہیں ملتی. مجھے لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کا مینٹل ہیلتھ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ وہ کیا کر رہا ہے اس وقت. پھر آپ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ وہ پیرنٹس ہیں جو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ایک ماں کو، ایک باپ کو بہت ویل ایکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے، اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اچھا سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت زیادہ آ گئے ہیں اور بچے ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے دیوانے اور پاگل ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ گلوبل لیول پہ ہیں. اب بہت سے ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو آؤٹ رائٹ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایتھیسٹ، اور وہ یوٹیوبرز ہیں، بلاگرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، اور ہمارے بچے اتنے ان سے امپریسڈ ہیں کہ ان کی لینگویج بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیرنٹس کو آ کر بتاتے ہیں. پیرنٹس کو بھی کئی دفعہ اگر پیرنٹس ایکسپلور کریں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس کو سن رہا ہے، اس سے امپریسڈ ہو رہا ہے اور اس کی آئیڈیالوجی بہت خراب ہے. کیا پیرنٹس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے تو اس کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لاجکس دیتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، اگر شروع سے ان کے اوپر کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی کوئی تربیت میں محنت یا اس طرح، پھر ظاہر ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے. بہرحال کئی تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اپنے اس بیک گراؤنڈ والے بچے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ اتنی یلغار ہے اور اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایک چیز جو دعا ہے نا جو پیرنٹس کی، وہ تو بالکل ایسے تیر ہے جو نشانے پہ جا کے لگتا ہے. تو اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا، چاہے آپ کو لگے کہ بچہ گمراہی کی کسی اور ایکسٹینٹ پہ پہنچ گیا، ایکسٹریم پہ پہنچ گیا، تو بھی دعا نہیں چھوڑنی. ابھی کل ہی ہمیں ہماری ٹیچر نے بتایا کہ ایک خاتون ان کے پاس آئیں، ان کا بیٹا حافظ قرآن بچہ اور اچھا نمازیں پڑھنے والا اچھا بچہ، اور آہستہ 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 وہ ایسا پٹری سے اترا ہے کہ وہ بالکل ایتھیزم کی بالکل دہانے پہ پہنچ چکا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بہت رو رہی تھیں، پریشان بھی تھیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دعا کریں اپنے بچے کے لیے. تو اور آفٹر اے گڈ 1 or 2 years وہ دوبارہ آئی ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دعا نہیں چھوڑی، کیونکہ بعض اوقات نا آپ بحث مباحثہ فائدہ دیتا ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹے کوائٹ. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے دعا نہیں چھوڑی تو اب فرق پڑ گیا ہے.
اب نا ایک ایک دو دو اکا دکا نمازیں بھی پڑھنے لگ گیا اور بات کو سننے لگ گیا ہے. تو ہم اصل میں دعا کو بہت وہ ہمارے یہاں اس طرح کے محاورے مشہور ہو گئے نا, دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے, یعنی اب تو مایوسی, اب تو بات ختم ہے. بالکل. تو حالانکہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر ایک کوئی پریکٹسنگ مسلمان ہے, اب دیکھیے امتحان تو آنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا, ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی زندگی کہیں پہ بھی دیکھ لیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کوئی آپ کا بڑا ٹریجک لاس ہو جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بٹر ہو جاتے ہیں, اور یہیں سے کئی دفعہ پھر وہی راستہ کھل جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. ایسے نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ if God is all kindness, why there is evil, اور یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ظلم کیوں ہو رہا ہے, اور خدا نہ خطا جیسے ایسی باتیں کرنا, نعوذ باللہ, کہ اللہ کو نظر نہیں آتا. جب ایسے موقع پہ انسان اللہ کے ایگزسٹنس کو کویسچن کرے کہ میری لائف میں یہ لاس کیوں آیا, ایسے شخص کو کیسے سپورٹ کیا جائے, کیسے اس کے وہ جو دکھ ہے, پریشانی ہے, اس میں اس کے ساتھ شامل ہوا جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک باؤنڈری بھی رکھی جائے کہ نہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ مسکنسیپشن کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے اس کو ریلیجس اسپیکٹ سے دیکھ لیتے ہیں بات کو. تو وہ تو اس طرح سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کوپنگ ٹیکنیکس بتائی ہیں, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ صبر پر اجر کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ بتایا جائے. پھر اسی طرح سے تقدیر کا کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تب تک یہ جو ٹراما ہے یہ انسان کو شیٹر کر کے رکھ دیتا ہے. بالکل. اور اگر تقدیر کا کانسیپٹ کلیئر ہو تو انسان مدھم ہو جاتا ہے, وہ راضی برضا ہو جاتا ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے کچھ اذکار جو رنج و غم میں پڑھنے والے اذکار ہیں وہ باقاعدہ ہماری روح پہ جا کے اثر انداز ہوتے ہیں, مرہم کی طرح جا کے لگتے ہیں, تو کلیئرٹی آف تھاٹ دیتے ہیں. تو وہ اذکار بھی اس سے پڑھوائے جائیں. سب سے پہلے صدمہ پڑھتے ہی جو صبر ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے نا, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوایا جائے. یہ تو ہو گیا ایک ریلیجس ایسپیکٹ کوپنگ کا. اور پازیٹیو سائیکالوجی میں کوپنگ کا بہت بڑا پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح سے کوپنگ سکھائی جائے کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ ریزنٹمنٹ اور بٹرنس میں نہ آئے. بعض اوقات یہ ریزنٹمنٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, بعض اوقات دوسرے انسانوں کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتی ہے, اور دونوں لحاظ سے نقصان انسان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نان ریلیجس چیزیں وہ بھی اسباب ہے نا جو ہمارا دین بتاتا ہے کہ اب اسباب کو اختیار کیا جائے سارے. بالکل بالکل. اچھا, دوسری جو بات ہے, دوسرا اسپیکٹ یہ ہے ٹراما میں کہ ان سے ایک بات کی جائے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ایول کیوں ہے دنیا میں, یا یہ میرا نقصان کیوں ہوا, میں نے تو اتنی دعائیں مانگی. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیکنیکلی سوال ہی غلط ہے. ٹیکنیکلی یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ یا آپ کہیں کہ آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں, اور یا آپ کہیں کہ میں بلیو نہیں کرتی. اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں, ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بتائیں کہ وہ کیوں انسانوں کے اوپر آزمائشیں لاتا ہے. پلس اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ایول نہیں ہوگا, کہ ایول نہیں ہوگا یا آزمائشیں نہیں آئیں گی. آزمائشوں کا پورا ایک فلسفہ ہے اسلام میں. آزمائشیں انسان کے گناہ کے معافی کے لیے بھی آتی ہیں, آزمائشیں انسان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دن بدلتے رہتے ہیں, کبھی فتح کبھی شکست, تاکہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ غرور میں نہ آ جائیں, تکبر میں نہ آ جائیں. تو اگر تو آپ خدا میں بلیو کرتے ہیں, ایک گاڈ میں بلیو کرتے ہیں, تو پھر تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڈ میں بلیو ہی نہیں کرتے تو پھر بیٹا آپ اس گاڈ کو بلیم کیسے کر سکتے ہو جس میں آپ بلیو ہی نہیں کرتے, وہ تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ایول سارے کا سارا جو ہے نا دنیا میں, پھر تو وہ, اور ایول جو وہ دکھاتے ہیں نا وہ یہ دکھاتے ہیں کہ کہیں فلاں جگہ پہ قحط ہے, بچے جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں, تو پھر تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی پالیسیز ہیں کہ جس سے آپ دیکھیں نا جہاں پہ قحط ہے تو کچھ ممالک ایسے ہیں جو اتنا ٹنز آف فوڈ جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں, ڈسکارڈ کر رہے ہیں, تو وہ ادھر کیوں نہیں دے رہے ہیں, کیوں نہیں دیتے ادھر. بالکل ایسے ہی ساری بات. تو یہ کوئی دین کا یا کسی کریٹر کا قصور تو نہیں ہے, اس نے تو پورا ایک نظام دیا. آپ دیکھیں کیسے زکوٰۃ کا نظام ہے, کیسے صدقات کا نظام ہے. یہ چیزیں تو ہو سکتی ہی نہیں ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہماری جو اسٹرکچر ہے آپس میں سوسائٹل کہ ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے, کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے, تو اس میں تو کوئی
پریشانی تو ہو ہی نہیں سکتی، باقی موت کا تو وقت مقرر ہی مقرر ہے. ایسے ہی ہے. اگر کوئی ایک اسٹرگل کر رہا ہے اپنے فیتھ کے ساتھ، اس کو اسلامک کاؤنسلنگ کتنا ہیلپ کر سکتی ہے؟ اس کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ولنگ ہو صحیح. اور اسلامک کاؤنسلنگ کرنے والا جو ہے نا، اس کو پتہ ہو کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے اور کہاں ابھی میں نے رک جانا ہے. ابھی یہ بچہ را ہے، یہ کتنا لے سکتا ہے، یہ کتنا نہیں لے سکتا. تو اس کے تو ظاہر ہے پھر کاؤنسلنگ کے تو سیشنز ہوتے ہیں، کوئی ایک سیشن میں تو نہیں بات بنتی، لیکن ہیلپ کرتی ہے بالکل. اور کون سی آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ ہیلپ کیا ہوگا ضرور. آپ تو ماشاء اللہ کرتی ہیں. میں تو 1-2 بچوں کو کیا اور اس نے ہیلپ کیا ہے. اور میں نے تو جو چیز دیکھی ہے اس سلسلے میں، جو بات میں کر رہی ہوں نا، ان کی بات آرام سے سن لی جائے اور اس پہ فوراً ڈیفینسو نہ ہوا جائے. بالکل. اور ان کو چاہے بتایا جائے اندر کتنا آپ ایک دم شوق ہو نا، تو آپ کے چہرے پہ نہیں آنا چاہیے. وہ بچہ وہیں اپنے شیل میں واپس چلا جائے گا. بالکل رک جاتا ہے، رک جائے گا. تو آپ بس آرام سے ان کی بات سنیں اور پھر ان کو کہیں کہ اچھا چلو میں تمہیں بتاتی ہوں، میں اس چیز کو ایسے دیکھتی ہوں، یا قرآن میں اس طرح آیا ہے. اور میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ ایسے بچوں نے جو قرآن پاک کو بھی پڑھا ہے نا، وہ پیچی ہے. چند لیکچر سن لیے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، ان کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. اچھا، کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے وہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نا اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور اس کے سارے کوئی دلائل، کوئی یہ کہ بیٹا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یو آر ناٹ دا اونلی ون کہ جس کو یہ شکوک ہوئے ہیں. اور ہمارے اسکالرس نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. میں نے ایک بچے کو وہ جو اگزامپل بتائی تو وہ چپ کر کے بالکل خاموش ہو گیا اور غور کرنے لگا اس کے اوپر. جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ آئی کہ ان کے پاس کچھ ایتھیسٹ آئے، کچھ ملحدین آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بلیو کرتے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں کل جواب دوں گا. تو اور خوش ہو گئے کہ امام صاحب کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. تو نیکسٹ ڈے وہ ذرا دیر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اتنا انتظار کروایا. انہوں نے کہا اصل میں آ رہا تھا، راستے میں ایک دریا پڑ گیا اور وہ ایک درخت کٹا، خود ہی وہ پھٹے بنے، پھر وہ کیل ٹھکے، پھر چپو آئے، پھر میرا سامان رکھا گیا، کشتی چلی، اور پھر میں تب اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود ہی کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں خود ہو سکتا تو یہ ساری کائنات، اس کا نظام یہ کیسے خود ہو گیا. اور اس طرح کی جو اسمارٹ آنسرز جو اسکالرز نے دے رکھے ہیں نا. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا شہتوت کے پتے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے کہ وہی شہتوت کا پتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم پروڈیوس کرتا ہے. کستوری ہرن کھاتا ہے تو وہ خوشبو کستوری پروڈیوس کرتا ہے، اور شہد کی مکھی اس میں سے رس چوستی ہے تو شہد پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا دیکھیے، ہمارے یوتھ جو ہے نا، میں نے بھی دیکھا ہے کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، اور کئی دفعہ اگر میں ان کو صرف اتنا ہی کہوں کہ نماز پڑھو، تو کئی دفعہ ینگسٹرز آ جاتے ہیں اور بہت بٹرلی کہتے ہیں میم آپ تو کہہ رہی ہیں نماز پڑھو، کس کی طرح پڑھو، کس کو فالو کرو. یعنی ہمارے بچے، جیسے آپ نے شروع میں کہا بھی تھا، یہ جو سیکٹس بن جاتے ہیں اور ہم شروع سے بچوں کو بتاتے ہیں، بچے سے بہت پٹ آف ہوتے ہیں. میرا جواب تو خیر اس کو یہی تھا کہ بیٹا ابھی آپ نماز پڑھیں، جو آپ کے ابھی گھر والوں نے بتایا جو طریقہ ہے، پھر اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھولیں گے کہ کون سا طریقہ درست ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پہ یہ جو ہمارا آج کا یوتھ بہت اسٹرگل کر رہا ہے اور وہ نان ججمنٹل ہوں اور وہاں جا کر بچے دین سیکھ سکیں؟ بہت کم، بہت کم. آٹے میں نمک کے برابر. زیادہ تر تو پھر وہی ہیں کہ جن کے اندر پریجڈس ہے، باعث ہے. اور پریجڈس اور باعث یا اپنا سیکٹ یا اپنا اسکول آف تھاٹ تو بعد میں بتائیں گے. وہ بچہ جج ہو جاتا ہے، اس بچے کو نکال دیا جاتا ہے. یعنی پہلے صرف یہ دیکھ لیا تھا داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، لباس حجاب نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، یا اگر وہ پراپرلی کلیڈ مسجد میں آنے کے لیے وہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو ادب پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ادب سکھائیں گے یا آپ اس کو نکال باہر کریں گے؟ وہ تو اس کے لیے تو آپ نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو قیدی وہ سمامہ بن اسال کو جو پلر کے ساتھ وہ رکھا تھا 3 دن کے لیے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے اخلاق دیکھ کر، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھ کر. تو ہمیں سیرہ سے سیکھنا چاہیے. کون سے پاورفل ویز ہوں گے جس سے ہم کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟
سب سے پاورفل وے تو وہی بات ہے کہ قرآن ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں سیرہ جتنا کنیکٹ کرتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ بھی امیزنگ ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے نا, ایک چلتا پھرتا انسان, بالکل ہیومن بینگ. تو ان کے ساتھ جب کنیکشن بنتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جو ایک سپریمیسی ہے اسلام کی وہ بھی پتہ ہونی چاہیے ہمیں بچے کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایک بھی ازم اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہر بات کا حل دیتا ہو. آپ کو نا اسٹیٹسٹکلی بھی پتہ ہونی چاہیے انسان کو باتیں بچے کو بتانے کے لیے, اسلام کو جس میں آپ بتا سکیں کہ یہی ہے اصل دین, کہ جو آپ کو آج ہر چیز کا آپ کو جواب دیتا ہے, ہر چیز کو یہ ایڈریس کرتا ہے. اور سب سے زیادہ ان چینجڈ کتاب جو ہے نا وہ بھی اسی کے پاس ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے بچے کئی دفعہ نا جب نکلتے ہیں نا اسکول سے, اسکولس تک وہ رہتے ہیں ایک وہ ذرا کوکون کے اندر اپنے ایک پروٹیکٹڈ سی انوائرمنٹ کے اندر, جو ہی وہ گئے کسی ذرا سی لبرل یونیورسٹی کے اندر اور وہ جانا پڑتا ہے ان کو. جی, اور وہاں پہ دیکھیں نہ پی ٹی ایم ہو رہی ہیں نہ پیرنٹس کا ہولڈ رہتے, ایک دفعہ یونیورسٹی میں بچہ چلا گیا تو ہولڈ کیا, بالکل کھلا ہو جاتا ہے نا اس کا ماحول. اور وہاں پہ پھر خاص طور پر کچھ چیزیں ہیں, مثلاً فیمنزم اس کو افیکٹ کرتا ہے, اس کو افیکٹ کرتی ہے یہ ایولیوشن کی تھیری. اب ان ساری چیزوں کو یا تو اس کے ارلی جو اسکول ڈیز ہیں نا ان میں یا تو اسکولز ایڈریس کریں کہ یو آر گوئنگ ٹو انکاؤنٹر دیز ازمز, تمہیں کم از کم ان کی بیک گراؤنڈ پتہ ہونی چاہیے, اور اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ کیسے غلط ہیں, یہ کہاں فالٹر کیے ہیں. ٹھیک ہے, فیمنزم کی پہلی ویو جو تھی نا وہ تو تھی کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے یا ہمیں وراثت دی جائے یا ووٹ کا حق دیا جائے. وہ کرتے کرتے وہاں سے ایوالو ہوتی ہوتی جس صورتحال کو آج اختیار کر گئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو آپ ایسی بن جائیں نا کہ آپ تلوار چلائیں, اٹھیں جائیں ام سلیم کی طرح. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ غزوہ صلح حدیبیہ کا دن تھا شاید, غزوہ حنین یا فتح مکہ کے موقع پر, شی واز ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ, اور انہوں نے خنجر باندھا ہوا تھا اپنی کمر کے ساتھ. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا اس کا کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کوئی قریب تو آئے میرے, کچھ کرنا ہے. تو احد کے دن صحابیات اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے اپنے لوگوں کو یہ اٹھا کے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں. کوئی کرنا ہے تو کوئی کرنے والا کام کریں. یہ کیا بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں, ہم نے کھانا نہیں گرم کرنا, ہم نے یہاں نہیں بیٹھنا, اور ہم نے یہ نہیں کرنا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایتھیزم میں خاص طور پہ جیسے ان کا یہ بہت بڑی ایک سوال وہی ہوتا ہے نا کہ اسلام تو ٹیررسٹ ریلیجن ہے, یا یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. تو ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اچھا اسٹرانگ مورل کوئی فریم ورک ہے؟ وہ کہتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں. جب میں نے ان کے انٹرویوز کیے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنا لیں گے اپنا, آپ کو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اسٹڈیز پروو کرتی ہیں, ایون جو کرسچن اسٹڈیز ہیں, کیونکہ وہ بھی گاڈ میں تو بلیو کرتے ہیں نا, کیونکہ جب میں نے انٹرویوز کیے تھے نا تو میں نے ان بچوں کے بھی کیے تھے کہ جو ادر دین اسلام مسلمز ہیں اور ریلیجنس کے, خصوصاً کرسچینٹی کے بچے جو گاڈ میں بلیو کرتے ہیں. تو مورل فریم ورک کی جہاں پہ بات آتی ہے نا تو ان کی اپنی یونیورسٹیز میں ویسٹ میں بھی جب کئی اس طرح کے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز ہوتی ہیں, ان کے اندر معاشرتی رویوں کو پڑھا جاتا ہے, تو اس کے اندر یونیورسٹی آف وینکوور میں ایک اسٹڈی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ نتیجہ یہ نکالا تھا کہ جو لوگ گاڈ میں بلیو کرتے ہیں وہ زیادہ مورلی رسپانسبل ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے. یہ تو لائف کو پھر بالکل انسان کو یہ کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں ہم انسان بھی. تقویٰ ہے نا, تقویٰ کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم اللہ کو اکاؤنٹیبل ہیں, کہ ہم اللہ کو اکاؤنٹیبل ہیں. تو ان کے ہاں وہ اکاؤنٹیبلٹی جب نہیں ہے نا تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا اللہ کے انکار کا, اس کے جو مظاہر ہیں یا اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان کا ذکر ہے باقاعدہ. مثلاً سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. یعنی ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی, ان کے اندر لائف کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہوتی. بالکل ایسے, یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی جانور ہے نا وہ بھی ڈی این اے کا مجموعہ ہے, اس کا ڈی این اے ہے جو اس نے اس کو اس شیپ میں پیدا کر دیا ہے. ہم جو ہیں ہم بھی ڈی این اے کا ایک مجموعہ ہے. تو یہ جو آج دنیا میں قتل و غارت ہے
اور کچھ اقوام جو ہیں وہ دوسروں کو اتنا زیادہ سپریس کرتی ہیں اور جینوسائڈ کے وہ ایتھنک کلینزنگ کے وہ اس کے ورج کے اوپر لے آتی ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کا وہ کوئی نہیں ہوتا نا، ایموشنز ہوتے ہیں. تو جو اللہ میں بلیو کرتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، وہ مرسیفل ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری ایسی بات کی کہ جہاں پہ ایک ووکل انسان ہے جو بتا رہا ہے اپنے آئیڈیالوجی کے بارے میں اور کوشچن کر رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. ایک شخص جو ہے اس کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے جو اندر ہی اندر یہ سوالات تو اس کے پک رہے ہیں اور وہ ان کو وائس بھی نہیں کر رہا، شاید میں بھی گھر والوں کو بھی نہیں پتہ. ویسٹ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے شیئر کیا چند سال پہلے کہ ماں باپ کے لیے بہت ہی مشکل سچویشن تھی، اسپیشلی جب سوشل میڈیا زیادہ ایوالو ہوا کہ بچوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح ڈکلیئر کیا ہوا تھا آئی ایم ایکس مسلم، یعنی ماں باپ کے سامنے گھر میں بالکل اسی طرح کا بیہیویئر ہے. ایسا شخص جو اندر سے پریشان ہے، وہ اپنے کسی سے انسان سے بات بھی نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے اپنے لیے؟ اس کو ہم تو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بات کرو، کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ اسی اندر کی کشمکش میں ہی وہ اور اپنی طرف سے اپنے اندر وہ انکار کے ہی اس لیول پہ رہ کر وہ دنیا سے چلا گیا تو کتنا بڑا پھر اس کا خسارہ ہے. کہ بات تو کرنی چاہیے اور اپنے ڈاؤٹس ایڈریس کروا لینے چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقیدے کا مسئلہ، ایمانیات کا مسئلہ دنیا کے لیے بھی خطرناک اور آخرت کے لیے بہت ہی خطرناک. اس میں پریشان ہونے سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ FAQs پتہ ہونے چاہیے، فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز، ٹپیکل بیہیویئرز پتہ ہونے چاہیے اور ان ٹپیکل بیہیویئر سے ہم ڈیل کیسے کریں گے. اپنے آپ کو ایک وپ کرے. وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ لیول آ چکا ہے تو ہمیں اس لیول سے اوپر جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مینٹورشپ ہمیں دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے آگے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، اور یہ دعا کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.